وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام چل رہا ہے ہمارا قرآنی قصہ اس میں چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ غالباً ابراہیم علیہ السلام پر تقریباً آخری قسط بھی ہے اور 15ویں قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جیسا کہ ہر قسط کے آغاز میں، پروگرام کے آغاز میں کچھ نہ کچھ تمہیدی طور پر باتیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں جہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے، وہاں کہا ہے کہ آپ ہرگز شرک کرنے والے نہیں تھے، شرک سے دور تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم، اپنے باپ کو سمجھاتے رہے، وہ نہ مانے، قوم نے ان کی باتوں کو نہیں سنا، بلکہ باپ نے دھمکی دی، ابراہیم اگر تم نے میرے بتوں کے خلاف کچھ کہا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور پھر بتوں کی ہی وجہ سے آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آپ نے آگ میں جا کر جو وقت گزارا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے آگ کو ایسا سکون اور ٹھنڈا کیا کہ اتنا آرام میں نے کبھی زندگی میں نہیں پایا۔ آپ جب آگ میں جا رہے تھے تو اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بارش والا فرشتہ بھیجا، اگر آپ کہیں تو آگ بجھ جائے، اس پہ بارش برسا دی جائے۔ تو آپ نے کوئی بھی مدد لینے سے انکار کر دیا کہ اللہ جس نے فرشتہ بھیجا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے آگ میں بھی بچا لے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے آگ آپ کے لیے سکون اور رحمت والی ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر آپ جب لوط علیہ السلام اور سارہ کے ساتھ آپ نے فلسطین کی طرف ہجرت کی، تو مصر میں ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے بری نیت سے حضرت سارہ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ نے اسے شل کر دیا۔ پھر اس نے اپنی، کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی یا اپنی کنیز ان کے ہمراہ کر دی، اور کیونکہ سارہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر کے ان کی زوجیت میں دے دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو 87 سال یا 85 سال کی عمر میں اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر آپ کو اللہ نے اسحاق علیہ السلام، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 98 یا 99 سال عمر تھی آپ کی، وہ عطا کی ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ آپ کو یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دی گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی جو کہ بیابان تھی، جس میں کسی قسم کی کوئی زراعت نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں چھوڑ آئے، مکہ کی بیاباں آبادی میں، جہاں اللہ کے گھر کا نشان تھا۔ پھر اللہ اکبر، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے تڑپنا، اللہ نے نہ صرف آپ کی سنتوں کو باقی رکھا بلکہ آپ کے گھر والوں کی سنتوں کو بھی باقی رکھا۔ پھر ان کا صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، پھر آب زمزم کا نکلنا، یہ سب کچھ اسی خاندان کی بدولت ملا۔ پھر کعبے کی تعمیر، اور پھر اللہ نے حج جیسا اللہ اکبر فریضہ جو آج مسلمان پر فرض ہے، وہ بھی آپ ہی کے توسط سے ہمیں ملا۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، جیسے کہ سورہ حج میں آتا ہے کہ آپ گھر بن گیا تو اب اعلان کرے، دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ایمان والے، وہ اس گھر کی طرف چلے آئیں گے، ہر قسم کی سواری پر بیٹھ کے، ہر قسم کو، دنیا کے ہر کونے سے آئیں گے۔ اور پھر اس سے پہلے جب اسماعیل علیہ السلام 12-13 سال کی عمر کے تھے، اللہ نے آپ کو خواب دکھایا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں،
تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ بڑے حلیم ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حلیم تھے، اتنے حلم والے تھے، بردبار تھے کہ انہوں نے کہا ابا جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ عظیم خاندان۔ پھر اللہ نے حج کے بہت سارے مناسک بھی سکھا دیے۔ سعی جو ہے وہ اسی 7 چکروں سے جو اللہ نے حج کا جز بنا دیا، اسی طرح عمرہ کرنے والے بھی سعی کرتے ہیں جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کی تھی، انہی کی سنت کو اللہ نے تازہ رکھا۔ اب ہر حاجی جو بھی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ ایک عورت کی قربانی کو بھی کتنا زیادہ قدر سے دیکھتے ہیں۔ اب ہر شخص کے لیے جو بھی حج یا عمرے کی نیت کرتا ہے اس کو صحیح کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح کیونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں جب بھاگ رہی تھیں، کہیں رکتی تھی، کہیں تیز چلتی تھی، کہیں بھاگتی تھی، تو اللہ نے یہ سنت تمام مردوں کے لیے اس کو کہا کہ تم بھی جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی تم بھی دوڑو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قربانی کی، اللہ نے وہاں پر ایک فدیہ کے طور پر ایک مینڈا بھیج دیا، اور پھر اس قربانی کو تمام امت کے لیے، آج امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اس قربانی کو رکھ دیا۔ عید الاضحیٰ، بڑی عید جس میں عید قربان بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ہم سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ نسل 2500 سال تک ان میں رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ 2500 سال بعد یعنی 2500 سال کے بعد اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ ساری قربانیوں کی داستان جو ہم نے پڑھی، ایک ایک سبق جو ہے ہمیں یہ دے رہا ہے کہ اللہ کے لیے جب کوئی قربانی کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں بہت پھر عزیز ہو جاتا ہے۔ اللہ بہت عزت دیتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں اپنی راہ میں قربانی کرنے والوں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تجھے تمام انسانوں کا امام بناؤں گا۔ آپ تمام انبیاء جو زیادہ تر آئے ان کے باپ بھی ہیں، آپ ہی کی نسل میں سے آئے۔ آج ہمارا کیونکہ آخری پروگرام ہے اس لیے تھوڑی سی تمبید باندھنی پڑی کہ سارا ایک دفعہ ہمارے ذہن میں آ جائے کیا آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا قربانی کی۔ ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا، قال اسلمت لرب العالمین، آپ نے فوراً سر تسلیم ہم کر دیا۔ اللہ نے بہت ساری باتوں میں، اللہ فرما رہے ہیں میں نے آزمایا ابراہیم کو اور وہ ہر امتحان میں پورا اترا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا، سورہ نجم کی آیت نمبر 57 میں آتا ہے۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور آیات سے الحمدللہ ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور اس قصے کو مکمل بھی کر لیتے ہیں۔ آیتیں جو ہم نے پڑھی پچھلے سبق میں بھی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے 131، اللہ فرمانے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی طریقے سے رغبت نہ رکھنے والا تو وہ صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو بڑا ہی بیوقوف ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یقیناً اسے چنا تھا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوگا یقیناً۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اے ابراہیم جو تجھے کہوں تو نے کرنا ہے، سر تسلیم ہم کر دینا ہے میرے ہر حکم پر۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں تیرے سامنے سر تسلیم ہم کرتا ہوں، جو مزاج یار میں آئے۔ جان چاہیے اللہ، جان حاضر ہے۔ بیوی کو کہیں کہ کہیں چھوڑوں، اللہ حاضر، اللہ جو آپ کہیں میں حاضر ہوں، جو میری جان، میرا مال، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام جو کہ
पोते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, उन पर नज़ा का वक़्त था जब उन्होंने कहा था अपने बेटों से मा ताबुदूना मिन बादी, कि तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद। कालू नाबुदू इलाहा का व इलाहा आबाई का इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका इलाहम वाहिदा। तो उन सब ने कमिटमेंट की कि ऐ अब्बाजान, हम यकीनन इबादत करेंगे उसी इलाह की, अपने बाप दादा के इलाह की, यानी हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह मुआहिद थे, एक अल्लाह की परस्तिश करते थे, हम भी एक ही अल्लाह की परस्तिश करेंगे जिस तरह के हमारे परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते थे और जिस तरह के हमारे दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम करते थे। एक इलाह की, इलाहुम वाहिद, सिर्फ एक इलाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं है। कलमा जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इनकार करते हैं, अल्लाह कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह, सिर्फ आपके सिवा, यानी आप ही इलाह हैं, कोई और इलाह हो ही नहीं सकता। वन्नहनु लहू मुस्लिमून, और कहा उन्होंने कमिटमेंट दी अपने बाप को कि हम सिर्फ उसी के फरमाबरदार रहेंगे। आज जब हम बीमार होते हैं, और स्पेशली ऐसी बीमारी जब डॉक्टर कह दे कि बस थोड़े दिन हैं, या जैसे इंसान नज़ा की हालत में उसको लगे कि अब शायद मेरा दुनिया से जाने का वक़्त हो गया है, हमारे अल्फाज क्या होते हैं, क्या अल्फाज होते हैं, हम क्या अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम के क्या अल्फाज हैं, अल्लाह अकबर, अपने बेटों को क्या समझा रहे हैं कि देखो दीन पर साबित कदम रहना, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, एक अल्लाह की इबादत करना, उसी इलाह की जिसकी मैं करता हूँ। बच्चों ने भी कहा हाँ, हम बिल्कुल उसी की इबादत करेंगे जिसकी इबादत हमारे परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते थे, हमारे दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम करते थे, और जिसकी इबादत आप करते हैं, एक इलाह की, इलाहुम वाहिद, इलाहुम वाहिद, जो एक इलाह है, और हम सिर्फ उसी के लिए फरमाबरदार होंगे। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को भी और अपने बाप को भी इसी की दावत दे रहे थे। बेटे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रसूलुन नबी, या दोनों रसूल थे, नबी थे। एक को अलीम कहा गया, अलीम, और दूसरे को हलीम कहा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े बुर्दबार, बड़े तहम्मुल वाले, और इसहाक अलैहिस्सलाम बड़े इल्म वाले। अल्लाह फरमाने जैसे सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 26 में, वइज़ क़ाला इब्राहीमु ली अबीही, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को, व कौमिही इन्ननी बराउ मिम्मा ताबुदून, कि मैं तो बड़ी ज़िम्मा हूँ, मैं बेजार हूँ, जिनको भी आप अल्लाह के अलावा पूछते हैं मैं उनसे बेजार हूँ। इल्लल्लज़ी फ़तरनी व इन्नहु सयहदीन, सोए मैं उसी की परस्तिश करूँगा जिसने मुझे पैदा किया, बेशक वही मुझे सीधा रास्ता दिखाने वाला है, वही मुझे अनकरीब सीधा रास्ता दिखाएगा। अल्लाह फरमाने व जालहा कलिमतम बाक़ियतन फ़ी आकिबीही, अल्लाह फरमाने कि हमने उसकी बात को और उसके ज़िक्र को पीछे आने वालों में ज़िंदा रखा, बाकी रखा। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग उनकी इत्तबा करते हुए अल्लाह की तरफ पलटे। सूरह शुअरा में भी हमने पढ़ा था कि अल्लाह मेरा ज़िक्र फ़िल आखिरीन, बाद में आने वालों में भी अल्लाह मेरा ज़िक्र खैर बाकी रखना। और आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 4000 साल से भी ज़्यादा गुजर गए इस बात को, और आज भी आपका ज़िक्र खैर हर जगह किया जाता है। हर नमाज में जब हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो आपका ज़िक्र होता है। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुआहिद थे। देखिए उनकी औलाद ने क्या कहा कि देखो, याकूब अलैहिस्सलाम ने, जो उनके पोते थे, अपनी औलाद को ये हदायत कर रहे थे कि देखो तुम्हें मौत ना आए, फला तुमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो। देखिए मुझे और आपको नहीं मालूम कि हमें मौत कब आनी है। इसका मतलब ये है, इसका मफहूम ये है, इसका मायने ये है कि हर वक्त अल्लाह की फरमाबरदारी में रहें। मौत का वक़्त किस वक़्त मौत आ जाए, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाया कि मौत जो है, कोई शख्स सारी ज़िंदगी
اپنے تئیں بڑے اچھے عمل کرتا ہے، لیکن مرنے سے کچھ پہلے وہ برے عمل کرتا ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے انہی برے اعمال پر ہو جاتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر زندگی میں زیادہ اچھے عمل نہیں بھی کر سکا، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کر کے پلٹ آ کر نیک عمل شروع کر دے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ خاتمہ بالایمان کی دعا بھی بہت کی جاتی ہے، نماز جنازہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ جس کو ہمیں زندہ رکھنا، اسلام پہ رکھنا، اور جس کو وفات دینا، اللہ ایمان کی حالت میں دینا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان، ایمان پر فرمائے۔ دیکھیں اللہ نے یہ ہدایت مجھے اور آپ کو بھی دی ہے۔ سورہ آل عمران کی بڑی خوبصورت آیت ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ یہ آیت جب اتری تو بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے تقوی کا حق کیسے ادا کر پائیں گے، ہمیں تو شاید سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور قرآن سمجھ کے پڑھنے والے کتنے ہیں؟ عرب قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں جب یہ دلوں میں نہیں اترے گا، ضمیر پر نہیں اترے گا۔ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا ہے، آپ کے قلب مبارک پر اترا تھا۔ سورہ شعراء پڑھ لیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو ہم نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب مبارک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو تنبیہ کریں، اس کے ذریعے نصیحت کریں، اس کے ذریعے تبشیر دیں، اس کے ذریعے خبردار کریں۔ تو یہ تو دلوں پر اترنے والی کتاب ہے، یقین جانیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حق ادا کرو تقوی کا، اللہ کے تقوی کا، کیونکہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے تقوی والوں کو۔ پڑھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ اللہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ھدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تقوی 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 یہ ہے کہ ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام جس سے اللہ کی رضامندی ملتی ہو، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو، اس کو کرنا، اس کو کرنے کی جد و جہد، تگ و دود میں لگے رہنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور ہر وہ کام چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا جس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہو، اس سے بچنے کی تگ و دود میں لگے رہنا، اس سے بچتے رہنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی ہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ تقوی یہ ہے کہ اپنی زندگی اس طرح گزارنا جیسے ہار در جنگل میں ہو۔ کیسے انسان محتاط چلتا ہے، نیچے کانٹوں کا، سانپ، بچھو اور بھی بہت سارے جانوروں کا ڈر رہتا ہے، اسی طرح جاڑیاں، الجھنے والی جاڑیاں جو کپڑے پھاڑ دیتی ہیں، جسم میں خراشیں ڈال دیتی ہیں۔ انسان ہر وقت کانشیس رہ کر، محتاط رہ کر، شعور کی حالت میں اپنی زندگی گزارے۔ تقوی، اللہ اکبر۔ جب صحابہ پریشان ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت میں کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اچھا اتنا تقوی تو ضرور کرو جتنا کہ تم استطاعت رکھتے ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے کمائی کی وہ اسی کے لیے ہے اور اسی کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ وہاں پر اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو مجھے اور آپ کو، خطاب کس کو ہے؟ مجھے اور آپ کو، کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اللہ کے مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر حال میں، ہر گھڑی میں، ہر حالت میں ہمیں سر تسلیم ہم رکھتے ہوئے مسلمان رہنا ہے۔ یہ جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ چلو یہ گناہ کر لو، خواہش اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو دل میں پیدا کرتا ہے یہ شیطان ہمیں چیزوں کو مزین کر دکھاتا ہے، کبھی کر لو بعد میں نیک ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف میں آتا ہے جب بھائیوں نے ارادہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا ہے، جان چھڑوانی ہے، تو کہتے ہیں اس طرح کرو کہ ڈال کے نا بعد میں نیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بہت سارے برے کام اس لیے کرتے ہیں کہ بعد میں ہم انشاءاللہ توبہ کر لیں گے، کس کو معلوم ہے کہ توبہ کا موقع ملنا ہے یا نہیں۔
کون سا لمحہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے، کس کو معلوم ہے؟ شیطان ہے کہ ہمیں لمبی امیدیں دے رہا ہے، لمبے وعدے۔ قیامت والے دن اللہ جہاں کہہ رہے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر غالباً 22 ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب فیصلے چکا دیے جائیں گے تو کہے گا شیطان کہ بے شک اللہ کے وعدے سب حق تھے، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے وہ تو سارے جھوٹے تھے اور خلاف کرنا ہی تھا، اور میرا تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا مگر صرف یہ کہ میں نے تمہیں مزین کر کے زور دکھایا تھا، تمہارے گناہوں کو تمہیں مزین کر کے دکھایا، تمہیں اتنے خوبصورت لگے، اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھ پر لعن طعن نہ کرو، بلکہ اپنے آپ پر ملامت کرو، کیونکہ میرا زور نہیں تھا، میں نے تمہیں سجا کے ضرور دکھائے تھے، کیے تم نے اپنی مرضی سے تھے، اپنے ارادے سے کیے تھے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے جو بہت ساری کتب میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میری جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا اللہ اتنی خوبصورت جنت، اتنی خوبصورت، اللہ اکبر، جس کے بارے میں نبی رحمت نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا گمان بھی گزر سکتا ہے، اتنی خوبصورت۔ کہا اللہ جس کے کان میں اس کی بنک بھی پڑ گئی، ساری زندگی کہے گا میں نے بس جنت ہی لینی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں۔ اور جہنم اتنی ہیبت ناک، اتنی خوفناک کہ اگر کسی کان میں اس کی بنک بھی پڑ گئی تو ساری زندگی صرف یہی کوشش کرتا رہے گا اللہ کچھ نہ دے، صرف اس جہنم سے بچا لے۔ اور میں ذرا جائزہ لے کے آؤ، باہر کا ارد گرد کا بھی جائزہ لو۔ جب ارد گرد کا جائزہ لے کر حاضر ہوئے اللہ کے پاس جبریل علیہ السلام، عرض کی اے اللہ جنت کے باہر اتنی مشکلات، اتنے آنکڑے، اتنی وہ چیزیں جو انسان کے نفس کو بالکل پسند ہی نہیں ہے، جبر، اپنے نفس کو روکنا، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، صبر کرنا، یہ سب کچھ جنت کے باہر، اور جہنم کے باہر وہ تمام چیزیں جو نفس کو بڑی پسند ہیں، بڑی مرغوب ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بہت کم ہے، اللہ اکبر، عرض کی ہے اللہ بہت کم ہے جو جنت میں جا پائیں گے، اور بہت کم ہے جو جہنم سے بچ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے۔ دین جو ہے، دین اس پر ثابت قدم رہنا اور اس حال میں رہنا کہ موت بھی آئے تو صرف ایمان کی حالت میں آئے، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو ہم یقین جانیں اگر ہماری موت اس حال میں آئی، چاہے ہم جتنے بھی مرضی نیک کام کرتے ہوں، کہ ہم اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی میں دنیا سے گئے، اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے پکڑ لے، لیکن خاتمہ بالایمان جو ہے اس کی بہت دعا کرے۔ اللہ مرتے وقت ہم سب کو دل سے کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جاتے وقت ہمارے الفاظ یہی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قبر کے سوال بھی یہی ہیں کہ کیا دین، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جو پیغام لے کے آئے تھے ان کو پہچانتے ہو؟ یہ تبھی ہوگا جب ہم اسلام پر رہیں گے، قائم بھی رہیں گے، جب ہم دین کو پڑھیں گے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لَہَا مَا کَسَبَتْ، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ۔ آپ سمجھ لو کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا تعلق جو ہے کسی امت سے ہے تو تمہیں اس لیے بخش دیا جائے گا، تم اپنے آپ کو چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لو، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لو، یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لو، یا جوڑ لو اپنے آپ کو امت محمدیہ میں، جو تم نے کمائی کی تمہارے لیے وہی کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہمیں ایک چیز تو سمجھنی ہے کہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو یہ امتحان کے لیے آئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا
تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر دوبارہ اٹھائیں گے تاکہ تمہارا امتحان لے لیا جائے کہ کون ہے جو بہترین عمل کر کر لے کر آتا ہے۔ اعمال، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمائی کی ہوگی، اسی کا بدلہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح انسان اس حال میں صبح کرتا ہے اور جاتا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو بیچ کر یا تو وہ جنت حاصل کر لیتا ہے، جنت کو لے آتا ہے، یا پھر جہنم کی آگ لے آتا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم سب؟ ہمیں اپنے آپ کو چیک پہ رکھنا ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی یقین جانے، باتیں کر رہا ہوں، دل میں تکلیف ہے کہ جتنی باتیں ہیں عمل کم ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو، آپ کو بھی جو سننے والے ہیں، سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو شوگر کی بیماری ہو یا بلڈ پریشر ہو اور اسے ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ آپ نے روز ہی چیک کرنا ہے، اسی طرح ہمارا تقوی کا معیار اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کو روز چیک کریں۔ روز اپنے احتساب لیٹتے وقت میں بھی کروں کہ آج میرا کون سا وقت تھا جو اچھے کاموں میں لگا، اور کون سا ایسا وقت تھا جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگا، اور پھر اللہ سے سچے دل سے توبہ بھی کریں اور توبہ کرتے رہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ سے، حالانکہ آپ مسلم الخطا ہیں، اللہ اکبر، آپ کے ہاتھ میں تو جنت کی کنجیاں ہیں، شفاعت کا جھنڈا آپ کو دیا جائے گا، آپ کو مقام محمود پر پہنچایا جائے گا، پھر بھی 70 سے زیادہ دفعہ اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، سچے دل سے توبہ۔ اللہ اب نہیں کروں گا، کرتے رہیں، روز اپنے اسٹرگل کریں، یہی اللہ ہم سے چاہتے ہیں، یہی کمائی اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب پچھلی امتوں کے بارے میں تم باتیں کر کے یہ نہ کہو جی اس نے یہ کیا، صرف ان کو پڑھنا بھی ہے تو سبق حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن میں جتنا بھی ذکر ہے یہود کا، نصارہ کا، یا جو قوموں کا ہے، قومیں آپ لوط لگا لیں یا قوم نوح لگا لیں، اسی طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ سب ہمیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ یہ ان کی حرکات تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور یہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے مومنین کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جو بھی شخص اچھے عمل کرے گا اللہ اس کا بدلہ اچھا ہی دیں گے۔ اللہ احسان کی روش پر چلنے والوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کسی کے لیے آسانی کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر اللہ دین کی ہدایت کی طرف لے آئے تو یقیناً لوگوں کے لیے بھی یہی پسند کریں، کوشش کریں کہ اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی عمل کے لیے تاکید کریں۔ دیکھیں جیسے سورہ والعصر جو ہے، اللہ اکبر، جس میں اللہ فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان اول سے لے کر آخر تک خسارے میں ہے، الا الذین، اللہ کو پہلے تو خبر سنا دی، ہاں اب اللہ کہتے ہیں استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، 4 کام کر لو، اللہ کی جنتوں کا مستحق ٹھہر جاؤ۔ الا الذین آمنوا، نمبر 1، ایمان لے آؤ سچے دل سے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یوم آخرت پر کہ جزا سزا کا دن ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ ہے ایمانیت۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لے ہیں اور عمل صالح کریں، یعنی نیک اور صالح عمل، ایسے عمل جو ایمان کا تقاضا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور نصیحت کرنے والے ہوں، وہ بچیں گے خسارے سے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرما رہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ چاہیے یہی کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں، خود بھی دین پر آئیں، لوگوں کو بھی دین کی طرف لائیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا
تو تم پر ایسے حالات آئیں گے کہ تم مدد مانگو گے، مدد نہیں دی جاؤ گے، دعائیں مانگو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ امت، میں اور آپ، ہم سب امت ہی ہیں الحمدللہ۔ آج دیکھیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے وہ کام ہی چھوڑ دیا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی۔ ایک کام تو مجھے سب کو کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ کریں تجارتیں، کریں جاب، کریں اپنے بزنس، کریں، لگائیں، فیکٹری بھی چلائیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے کوشش تو مجھے اور آپ کو سب کو کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ، آپ کا قصہ الحمدللہ ہم نے پڑھا، قربانیوں کا قصہ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اللہ نے ان کو کیا کیا کریڈٹ دیے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے بہت سارے امتحانات میں ڈالا، بہت ساری باتوں میں آزمایا، ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں کو پاس کر گئے، تمام امتحانوں کو۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 37 میں اللہ فرما رہے ہیں، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، ہر وعدے کو وفا کر دیا، ہر بات کو پورا کیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 104 سے 106 تک، جب چھری چلائی ابراہیم نے علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دی اور چلا دی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ان کو وہاں سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جنت سے مینڈا آیا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ نے آواز دی، اللہ کہتے ہیں ہم نے پکارا، اے ابراہیم تو نے تو اپنا خواب بھی سچا کر دکھایا ہے، ایسا وفا، پھر تیرے جیسے احسان کی روش پر چلنے والوں کو تو ہم یہی بدلہ دیں گے، قیامت تک اللہ تیرے نام کو باقی رکھیں گے، تیرے ذکر خیر کو باقی رکھیں گے۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ کہہ رہے کہ ہاں یہ واقعی بہت بڑا امتحان تھا جس کو ابراہیم تو نے پاس کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کذالک نجزی المحسنین، اور احسان کی روش پر چلنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ فرما رہے ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ اکبر۔ ان تمام قربانیوں کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست کہا کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ یہ اللہ کے دوست، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کی اولادوں میں سے ہیں، آپ کی اولاد اسماعیل، بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اللہ نے ایسی قربانیوں کا بدلہ دیا آپ کو۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہر مسلمان ذکر کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر نماز درود شریف کے بغیر واجب ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ اس کے بغیر نماز نہیں مکمل ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے کہ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کی بارش برسا، ان کی آل پر، جس طرح کہ اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر کی۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، جس طرح کہ آپ نے اللہ برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا الحمدللہ قصہ جو ہے ہم نے جتنا بھی پڑھا، یہ تو قربانیوں کا یقین کرے قصہ ہے، قربانی قربانی، ایک کے بعد دوسری قربانی، دوسری کے بعد تیسری قربانی۔ تو اللہ اکبر، ہمیں جو اس میں جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ مجھے اور آپ کو کوئی حکم دیں تو ہمیں فوراً سر تسلیم ہم کرنا ہے۔ اس وقت نہ معاشرہ دیکھا جائے گا، نہ رواج کو دیکھا جائے گا، نہ نفس کو دیکھا جائے گا، نہ اولاد کو دیکھا جائے گا، نہ ماں باپ کو دیکھا جائے گا۔ صرف اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کر ہی ہم اپنے آپ کو ابراہیم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھی ویسے ہی نام کر جیسے ابراہیم علیہ السلام پر کیے اور ان کی آل پر کیے، اور ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ ان پر بھی ایسے ہی نام فرما، ایسی رحمت، ایسی برکت فرما۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا بہت شکر ادا کرنے والے، بہت اللہ کے مخلص بندے۔ ابراہیم علیہ السلام، جتنا بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، آپ یکسو تھے، یک روحے، آپ موحد تھے، شرک نہ کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ حدیث سے لے لیتے ہیں، آپ کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث کا نمبر 223/1۔ ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں،
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب قبروں سے بے لباس اور غیر مختون اٹھیں گے تو سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، کما بدانا اولا خلقن نعیدہ، جس طرح تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح ہم لٹائیں گے۔ قیامت والے دن سب لوگ بے لباس، جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، غیر مختون اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ شفاعت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ قیامت والے دن، لمبی حدیث ہے، میں صرف تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ سب کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جو بات ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دن میں جو کلمات تعریف کے اللہ کے ادا کروں گا، اس کے پہلے مجھے وہ آتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اس دن مجھے سکھائے گا، میں لمبا سجدہ کروں گا، پھر اللہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، بات کریں، بات سنی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی آپ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی عزت۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ عاجزی کرنے والے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے، مقام محمود، اور مجھے امید ہے کہ اللہ وہ مجھے عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مقام محمود آپ کو ملے گا۔ آپ نے کہا کہ مجھے موسیٰ، اللہ اکبر، کلیم اللہ پر بھی فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت والے دن جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے اور اللہ کے تخت کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام سے بھی فضیلت نہ دو۔ یہ آپ کی کثر نفسی ہے۔ یقین جانے آپ کا رتبہ، آپ کا نام گرامی اللہ نے بہت بلند کیا ہے۔ سب سے افضل الحمدللہ آپ ہی ہیں۔ اب تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں۔ آپ کی پہلی شادی جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ آپ کی کزن تھی، آپ کے چچا کی بیٹی تھی۔ آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، ان سے آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ آپ کو مصر سے جب آپ جا رہے تھے تو بادشاہ نے دی تھی ہدیے کے طور پر۔ پھر ان سے آپ کے پہلے بیٹے، پہلی اولاد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ نے شادی کی تھی کنتورہ بنت یکتن سے۔ کتورہ یا کنتورہ نام آتا ہے۔ ان سے آپ کے 6 بیٹے ہوئے، جن میں سے کچھ کے نام ملتے ہیں، جیسے مدین ہے، زمران ہے، سرج ہے، یشکان ہے، نشک ہے، اور ان میں مدین میں سے تھے شعیب علیہ السلام جو ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنا ختنہ کیا۔ آپ پہلے شخص تھے جو مہمانوں کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے مونچھوں کو کم کیا، مونچھیں کٹوائیں، ناخن تراشے، زیر ناب بال صاف کیے، جو حدیث کی مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ تمام نبیوں کی سنت میں سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بَنِیهِ وَیعقوب یا بنیّا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ تمہارے لیے اللہ نے اس دین کو پسند فرمایا ہے، چن لیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن تم پر دین مکمل کر کے تمام کر دیا گیا، اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو، دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اور اپنے بیٹوں کو وہی نصیحت کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پورے قصے میں میرے اور آپ کے لیے جتنا سبق ہے، جتنی نصیحت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بہرہ مند فرما دے، ہم فائدہ اٹھا لیں اس سے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کر لیں، ہر قسم کے شرک سے بچ جائیں، ہر قسم کی بدعت سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں ان کی آل پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آپ بھی ان کی آل میں سے ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو بھی ہمارے دلوں میں ہے تو جانتا ہے۔ اللہ ایسا دل عطا فرما دے۔ آپ حلم والے تھے، بات تھے، بڑا نرم دل رکھنے والے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما دے، اپنے لیے تڑپنے والا دل عطا فرما دے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ